سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو انسانیت میں مبعوث فرمایا، جن کا مقصد اللہ عز و جل کے دین حق کو عام انسانیت تک صحیح پہنچانا تھا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے 315 رسول تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی اپنی امت پر شریعت کا نفاذ کیا، اور باقی سب انبیاء کے ذمے اپنے اپنے زمانہ اور وقت کے لحاظ سے اس نافذ شدہ شریعت کو اثر نو من نوعاً اسٹیبلش کرنا تھا، جیسا کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ذریعے اپنی اپنی امت کی اصلاح فرمائی اور پہلے سے نازل شدہ توریت کی پرچار کی۔ دوستو، ان 1,24,000 انبیاء میں سے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف 25 انبیاء علیہم السلام کے مبارک ناموں کا گلدستہ ملتا ہے، جن کا ذکر ہم بالترتیب اپنی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے کی ترتیب شروع کرنے سے پہلے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا تذکرہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کا بیٹا ہی ہو، بلکہ اس ایرو کے نشان کا مقصد اس نبی کی نسل یا اولاد بھی ہو سکتا ہے، اور ان دو انبیاء کے بیچ کئی سال یا کئی سو سال کا وقفہ بھی ممکن ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے۔ یوں تو ان کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، جن میں سے ڈومینیٹ یہ 3 نام ہیں: قابیل، حابیل، شیث۔ حضرت شیث کی اولاد میں سے سیدنا ادریس علیہ السلام اور ان کی نسل میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 نام قابل ذکر ہیں: حام، سام، یافث اور کنعان۔ پھر سام کی اولاد میں سے ارم اور ارفحشد، اسی طرح ارفحشد کی اولاد میں سے سیدنا ہود علیہ السلام، اور پھر ارم کی نسل میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح ہود علیہ السلام کی اولاد میں فالج، اور پھر ان کی نسل میں سے تارح یا آزر کے نام ڈومینیٹ ہیں۔ ان کی 2 اولادیں مشہور ہیں، ہاران اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ 3 نام ملتے ہیں: جناب میدیان، جن کی اولاد میں سے سیدنا شعیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور باقی 2 بیٹوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور جناب العیس۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اور جناب العیس کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باقی اولاد میں سے جناب بنیامین، لاوی اور یہوذا قابل ذکر ہیں۔ بنیامین کی نسل میں سیدنا یونس علیہ السلام، اور لاوی کی نسل میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں افرابیم، جن سے حضرت نون اور ان سے حضرت یوشع کی ولادت ہوئی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں الیعازر، جن میں سے حضرت الیاس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جناب افرابیم میں سے حضرت الیسع بھی تھے۔ اس طرح یہوذا کی اولاد میں سیدنا داؤد علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے رحیم اور رحبعام کے نام ملتے ہیں۔ رحیم کی اولاد میں حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رحبعام کی اولاد میں حضرت عمران، جن کو اللہ رب العزت نے پاک دامن بیٹی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عنایت فرمائی۔ حضرت مریم کے ہاں اللہ عز و جل نے اپنی قدرت سے بنا باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس اللہ نے
جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی۔ دوستو، قرآن و حدیث میں مذکور بیشتر انبیاء علیہم السلام کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل ٹی وی 87 ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔